نور اللہ الذی نور قلوب العارفین بنور محضر فجر واسبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصحبه ورسوله سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب جو بھی کسی بھی امام باقی کے تعمیر میں اس کے مدارس میں حصہ لیتا ہے وہ ایک کار خیر میں حصہ لیتا ہے اور جناب سیدہ سلامت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. تو انشاءاللہ اہتمامات کی جا رہا ہے آپ جگہ پہ میں نے جس موضوع کو شروع کیا تھا جاری رکھیں گا اطاعت کے عنوان سے سلسلے کی چوتھی مجلس ہے. خدا تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے یا یہ نام پوری دنیا میں آج کچھ لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں بہت زیادہ اور اسلامی ممالک میں پروپیگنڈا آ گیا کہ دین و مذہب ختم ہو رہا ہے اور نادینی آ رہے ہیں اور لوگ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں, لوگ دین کے عمل نہیں کرتے, لوگ دین کو نہیں مانتے, لوگ خدا کو نہیں مانتے, انبیاء کو نہیں مانتے. اگر آپ خود جو امریکہ نے سٹیٹسٹکس دیے ہیں جو آداد و شمار ہیں اگر اس کو دیکھ لیجیے تو وہ خود جو انہوں نے اپنے آداد و شمار دیے اس میں کہتے ہیں کہ 31% سے زیادہ دنیا کی آبادی عیسائی ہے, 25% مسلمان ہیں اور صرف 55% تو صرف عیسائی اور مسلمان. دنیا کی آبادی کے 55% صرف یہ عیسائی ہیں کہ مسلمان ہیں. تو اس کے علاوہ ہندو ہیں, بدھ کے ماننے والے ہیں, یہودی ہیں, مختلف ادیان اور ان میں سے اکثر ایک خدا کے ماننے والے ہیں. توجہ ہے میرے ساتھ ماشاءاللہ. چاہے ہندوؤں کو مشرک کہتے ہیں, جب ان سے آپ بات کیجیے تو وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں اوپر والا ایک ہے. سکھ بھی ایک رب کا تصور رکھتے ہیں, یہودی بھی ایک خدا کا تصور رکھتے ہیں. یہ اور بات ہے عیسائی تثلیث کے قائل ہیں, ٹرینٹی کے قائل ہیں, تین کے خدا باپ ہے, حضرت عیسیٰ بیٹے ہیں, روح القدس. لیکن اگر پوچھو خدا کہتے ہیں تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں خدا ایک ہے. تو پوری دنیا میں 80-85% سے دنیا کی جو آبادی ہے وہ ابھی بھی دین و مذہب کی ماننے والی ہے, ایک خدا کی ماننے والی ہے. اتنے پروپیگنڈے کے باوجود, اتنی تبلیغات کے باوجود یہ خدا نہیں ہے, خدا کا نام مانو, آج پھر بھی سب تبلیغات کے باوجود, پروپیگنڈے کے باوجود خدا کے ماننے والے پھر بھی زیادہ. اس کا مطلب ہے جتنی بھی لادینیت ہو جائے دنیا کے اندر,
دین کی جگہ صرف دین ہی لیتا ہے. جملہ میں کہتے ہیں بے شک کسی آرام سے سندر ہے کپڑے سے بات کو پہنچانا ہے. دین کی جگہ صرف دین لے سکتا. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ دین ختم ہو جائے اور اس کی جگہ لادینیت لے. ایسا صرف اور صرف ان افراد کے ساتھ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ذہین قابل ہو اور ان کو ان کی قابلیت کے حساب سے جواب نہ دیا جا رہا. توجہ ہے میرے ساتھ؟ تاخیر کی معذرت ہے. مجھے بہت میں جانا میں نے علمی موضوع لیا. کبھی گفتگو کرو لیکن آسان بنا کے پیش کر رہا ہوں. مجھے پوری طرح سے احساس ہے کہ یہ بہت بڑا لکھا اور بے انتہا مجالس سننے والا لکھا اور میں نے اس حساب سے موضوع لیا. یاد رکھیے بہت سے افراد کہتے ہیں کہ دین ختم ہو رہا ہے, مذہب ختم ہو رہا ہے, اور ہمیشہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ لادین ہو رہے ہیں. لادین وہ قابل لوگ ہوتے ہیں جن کو ان کی قابلیت کے حساب سے کوئی جواب دینے والا نہ ہو, اور قابلیت کے حساب سے جب بھی جواب دینے والا ملے گا تو وہ علی ابن ابی طالب کا ماننے والا ہوگا. میرے تمام بھائی ہمارے یہاں خوشامد آئیں. میرے تمام بھائی شیخ بھائی موجود ہیں. حتیٰ بہت سے لوگوں نے مجھے خود سے کہا کہ ہم عیسائی ہیں, ہندو بھی آتے ہیں, سکھ بھی آتے ہیں. کل چند افراد نے کہا کہ ہماری پوری بخری کمیونٹی جو ہے وہ اسماعیل جو چشمانی ہے وہ سب آ رہے ہیں. آپ سب ہمارے سرکار کا ہمیں کسی سے کوئی ہمیں تنقید نہیں کرنا, لیکن میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں جب بھی آپ کو علمی جواب ملے گا تو کیونکہ سرور کائنات فرما گئے انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا در ہے. یہ حدیث یہاں تک ختم نہیں ہوتی. یہ حدیث ناقص ہے, مکمل حدیث سن لیجئے. حدیث یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا انا مدینہ, یعنی یہاں تک حدیث ناقص ہے, یعنی یہ مکمل نہیں. ناقص عربی والا ناقص یعنی مکمل نہیں ہے. مکمل حدیث سن لیجئے. حبیب خدا نے فرمایا تمام مسلمانوں کی کتابوں میں موجود ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد العلم فلیأت الباب, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ, جسے علم چاہیے وہ دروازے پہ آ جائے. حبیب خدا نے فرمایا جسے بھی علم چاہیے وہ در پہ آ جائے. علم چاہیے, علم چاہیے. فمن اراد العلم, جو ارادہ رکھے مجھے علم مل جائے, اسے در پہ بلایا, در پہ بلایا, تاکہ اگر بات کی حدیث میں اضافہ ہو جائے دیواروں کا چھتکا تو سمجھا کے دیواروں سے نہ آنا, چھتوں پہ نہ آنا, پنالوں پہ نہ جانا, در پہ آنا. جناب سید الشہداء سے آپ کے مجلس میں لیتے آ رہا ہے. میں اگر مطالب پیش کروں, میں اپنی بات کروں تو کون سنے گا؟ اگر میں اہل بیت کا تذکرہ کر رہا ہوں تو انہوں نے ہی نوازا. یہ علم ان کا دیا ہے, نام انہوں نے دیا ہے, عزت انہوں نے دی ہے, شہرت انہوں نے دی ہے. جو کچھ آج میرے پاس ہے ان کا عطا کردہ, نقائص میرے ہیں, عطا ان کی ہے. ہمارے نوجوانوں کو, بچوں کو سب کو سمجھا دیں ان کی عطا کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. خبردار کبھی کوئی تکبر نہ کرے, زندگی میں کبھی اپنا کو کوئی بڑا نہ سمجھے. کوئی بڑا نہیں ہے, بڑے محمد و آل محمد ہیں. سب کے سب ہم لوگ حقیر ہیں, ان کے قدموں کی خاک ہے, بلکہ خاک بھی نہیں ہے. اگر وہ قبول کر لے تو ہم سب کچھ ہے, قبول نہ کرے تو کچھ نہیں ہے. عزیزان کرام, میں سارے مجمع کی توجہ چاہوں گا. اطاعت میرا موضوع ہے. تو اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اطاعت کرو اللہ کی, اللہ کے رسول کی اور اولی الامر کی. نہج البلاغہ میں جناب امیر حضرت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں, لیکن مجلس میں بھی آرام سے پڑھ سکتا ہوں, آرام سے بولا نہیں, آرام سے بولتا رہوں, نہ کوئی زور لگاؤں نہ کچھ, نہ مجھ میں وہ ثواب مجھے ملے گا. یہ جتنا میں زور لگا رہا ہوں, میں بھی ان کی بلاد کو آپ میں لگا رہا ہوں. تو یہ مجھے بھی پورا احساس ہے کہ مجھے پورا زور جو لگا کے پیش کرنا ہے. حتیٰ جناب مولا کائنات جب خود خطبے کے لیے آتے تھے کوفے کے اندر, تو حضرت ساتھ میں سبحان, ان کے ایک صحابی تھے ساتھ میں سبحان, کہ جب مولا نے کہا تھا سلونی سلونی قبل ان تفتدونی, جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو.
تو جناب ساسا نے پوچھا تھا آپ افضل ہیں یا آدم افضل ہیں؟ ذہن میں آگے بات گیا، میں پڑھ چکا وہ نہیں پڑھنا۔ عزیزان کرام، وہ جناب ساسا کے سوہان تھے، شعلہ بیان خطیب تھے، بہت بڑے خطیب تھے، عالم تھے، کوفے کے سرداروں میں سے تھے، 3 بھائی تھے، تینوں بے انتہا تقویٰ تھے۔ مسجد صحرا میں جائیں گے تو ساتھ ان کی مسجد ان کے بھائی کی مسجد، ساسا ابن سوہان، سید ابن سوہان۔ مولا خود کہتے تھے ساسا مجھے خطبہ دینا، مجمع سے پہلے خطاب کرو، ذہن تیار کرو، پھر میں بولوں گا، نہیں ہے مجمع۔ حضرت ساسا ابن سوہان آتے، اے کوفے والوں، مولا کائنات آ رہے ہیں، وسیع رسول خدا آ رہے ہیں، خطیب نہج البلاغہ آ رہے ہیں، دوش رسالت پہ سوار ہو کے بتوں کو توڑنے والے آ رہے ہیں۔ اس انداز سے خطبہ دیتے، ذہنوں کو تیار کرتے، پھر کہتے کہ ہم مولا کائنات کو دعوت دیتے ہیں۔ تو ادارے گرامی کے پوری دنیا کے اندر ذہنوں کا تیار کرنا ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ میں وہ خطبہ جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں پیش کروں، میں نے کہا تھا کہ علم جو بھی چاہے گا مولا کائنات کے پاس آئے گا۔ بہت سے قابل افراد گمراہ ہو جاتے ہیں اگر ان کے علم کو علمی انداز سے آپ جاری نہ کی جائے، علمی جواب نہ دیا جائے، بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے خدا نہیں ہے، اب اس کو دلیل چاہیے، کوئی سائنسدان ہے اس کو سائنس کی دلیل چاہیے، خدا ہے، جتنا قابل ہوگا اس کو اس کے حساب سے دلیل چاہیے۔ ایک میں صرف نوجوانوں کی توجہ مبذول کرانے کے لیے، رفتار زیادہ تو نہیں آپ حضرات کے لیے، مولا کائنات کی صرف ایک یہ حدیث پیش کر دوں، یہ واقعہ پیش کر دوں تاکہ نوجوانوں کی توجہ مبذول ہو جائے، تاکہ میں وہ خطبہ پیش کروں، علمی خطبہ ہے، اس کو مجھے سنانے کے لیے مجھے معلوم ہے کہ مجھے خاموشی سے سنانا پڑے گا، آپ حضرات کی توجہ رہے گی۔ یہ واقعہ میں نے پہلے بھی پڑھا کس مقام پہ، کہ مولا کائنات کے پاس 10 افراد خوارج میں سے آئے اور 10 نے کہا کہ بھئی کیا کریں، کس کا ساتھ دیں، علی کا ساتھ دیں یا شام والے کا، کس کا ساتھ دیں؟ تو خوارج تھے، نہروان ہو چکی تھی، تو کہا علی کا ساتھ دیں، علی کے دشمن کا ساتھ دیں، تو کہا کہ پھر ایک ہی سوال کریں گے امیر المؤمنین سے، علی بن ابی طالب سے، میں امیر المؤمنین کہہ رہا ہوں، ان کا ہم علی سے ایک سوال کریں گے، 10 جواب مانگیں گے، علی نے اگر 10 جواب دیے تو علی کا ساتھ دیں گے، نہیں تو پھر دشمن کے پاس چلے جائیں گے۔ دشمن سے سوال نہیں تھا، وہ جانتے تھے جواب نہیں ہے، اور مدینہ العلم کا جو دروازہ ہے وہ علی ہے۔ تو 10 کے 10 نے سوچا کیا سوال کریں، تو ایک ہی سوال سوچا، من افضل، من افضل، العلم ام المال، کون سی چیز افضل ہے، علم افضل ہے یا دولت؟ عربی میں اردو بھی کہتے ہیں مال و دولت، تو عزیزان کرام نے کہا ایک ہی سوال، علم افضل ہے یا مال و دولت؟ ایک مرتبہ 10 افراد دیوار کے پیچھے چھپ گئے، اب سوچنے لگے کہ علی کو کیا پتہ چلے گا ہم چھپ کے سوال کر رہے ہیں، انہیں کیا معلوم علی وہ ہے جو پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتاتے ہیں، جو 10,000 کا لشکر آ رہا ہے، ان میں سے 7 سے زیادہ بچیں گے نہیں، میرے والوں میں 7 سے زیادہ مارے نہیں جائیں گے، اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، میں سب کے سب اتار دوں گا۔ اب ایک مرتبہ 10 افراد دیوار کے پیچھے چھپ کے کھڑے ہو گئے، پہلا آدمی سامنے آیا، سوال کیا، یا علی من افضل، العلم ام المال، یا علی کون سی چیز افضل ہے، علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ آپ نے فرمایا علم افضل ہے۔ قبل بعد ایسا کیوں کر ہے کہ علم افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیونکہ مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ دوسرے نے سوال کیا یا علی علم افضل ہے یا مال؟ میں عربی میں تو ہو رہا ہوں گا، مجھے وقت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا علم افضل ہے۔ کیوں کر علم افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیونکہ جس کے پاس مال زیادہ ہو، دولت زیادہ ہو، اس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں، جس کا علم زیادہ ہو اس کے دوست زیادہ ہوتے ہیں۔ تیسرے نے سوال کیا یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا علم افضل ہے۔ کہا کہ علی ایسا کیوں کر کہ علم افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس دولت زیادہ ہو اس کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، جس کا علم زیادہ ہو وہ سکون سے سوتا۔ چوتھا آدمی سامنے آیا، سوال کرتے گئے، ایک ہی سوال دہرا رہے ہیں، کہ علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا علم۔ کیوں؟ کیونکہ دولت فرعون کی میراث ہے، علم انبیاء کی میراث ہے۔ بار بار آدمی سامنے مجھے تبدیلی آتی ہے، پھر ایک آدمی آیا، کہ علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا علم دولت سے افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس کے پاس دولت زیادہ ہوتی ہے وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا خدا۔ جس کا علم زیادہ ہو وہ کہتا ہے الہی ما عبدنا کا حق عبادت، پروردگارہ تیری عبادت کا حق ادا نہ ہو سکا۔ 10 افراد آ کے سوال کرتے رہے، مولا نئے جواب دیتے رہے، 10 کے 10 نے کہا کہ علی اب ہم آپ کے ساتھ ہیں،
مولا نے کہا کیوں؟ کہا کیونکہ آپ نے ایک ہی سوال کی 10 نئی دلیلیں دی ہیں. مولا نے کہا تم 10 پہ راضی ہو گئے؟ اگر تم یہی سوال قیامت تک پوچھتے رہتے میں نیا جواب دیتا رہتا. توجہ ہے کہ نہیں؟ لیکن ایسے مکتب کے ماننے والے ہیں کہ جہاں پہ بڑے سے بڑے دشمن اہل بیت نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ علم میں کم. ان کے بڑے سے بڑے دشمن نے مانا آل محمد کا علم میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے ماننے والے علم میں سب سے آگے مانا جائے. بڑے سے بڑے دشمن نے کہا کوئی ان کا علم میں جواب نہیں دے سکتا، جناب والا کائنات کا کوئی علم میں جواب نہیں دے سکتا. یہاں تک کہ جو میں خطبہ پیش کرنے جا رہا ہوں پہلے اور جملہ پیش کر دوں. جب مولا نے کہا کہ جو پوچھنا پوچھ لو، سلونی قبل تفقدونی، تو ایک صاحب نے اعتراض کیا یعنی آپ یہ سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ فوراً جواب دے دیتے ہیں. یہاں سوال آیا وہاں جواب چلا گیا، سوچتے کیوں نہیں؟ تو آپ نے اس کا نام دے کے کہا بتا ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا 5. مولا نے کہا سوچا کیوں نہیں؟ کہا سوچنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ 5 انگلیاں ہمیشہ سامنے ہیں. مولا نے فرمایا جس طرح سے تیری آنکھوں کے سامنے تیری 5 انگلیاں ہیں، مجھ علی کے سامنے کل کائنات ہے. اللہ نے کہا ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں. تو آپ نے فرمایا میں خطبہ جو پیش کرنے جا رہا ہوں اطاعت کے عنوان سے سنیے گا. مجھے سارے مقامے کی توجہ چاہیے کہ اطاعت کے عنوان سے مولا کائنات نے فرمایا. کل جو اگست آنے والی ہے کہ ساری میں ترغیب بات رہا ہوں، کل کی گفتگو سنیے گا. اور انشاءاللہ میں کل انشاءاللہ تقریر ایسی کروں گا کہ میں چاہوں گا پورا کراچی سننے بلکہ پورا پاکستان، اور اگر ہو سکے تو پوری دنیا کو سناؤ کہ قرآن اور اہل بیت نے کیا کہا، حکمرانی کیسی ہونی چاہیے. انشاءاللہ کل پیش کروں گا وہاں، لیکن آج سن لیجیے کلمہ طالب اب مولا سلام. جناب مولا کائنات سے کہا کہ علی آپ کے خلاف ایک نعرہ لگایا گیا ان الحکم الا للہ، قرآن کی آیت ہے، حاکم صرف خدا. کہ علی آپ کے خلاف کس نے نعرہ لگایا؟ خوارج نے. خوارج سمجھتے ہیں جو امام معصوم کے خلاف خروج کرتے ہیں، جیسے کربلا میں آنے والے سید الشہداء کے خلاف انہوں نے خروج کیا تھا. انہوں نے خروج کیا تھا، وہ کہتے ہیں ہم حسین ابن علی کو مارتے ہیں. جو جناب امام کے خلاف خروج کرے، رسول خدا کے خلاف یا امام معصوم کے خلاف خروج کرے، خروج یعنی جنگ کے لیے نکلے، تو وہ چاہے کلمہ پڑھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، حج کر رکھا ہو، داڑھی لمبی ہو، پیشانی پہ سجدے کے نشان ہو، حافظ قرآن ہو، چاہے ساری دنیا کا علم اس کے پاس ہو، صفا مروہ میں مارا جائے جنت کی بو نہ سونگے گا، کیونکہ آل محمد کا دشمن ہے. میں نے نہیں کہا کہ رسول خدا فرما رہا. مجھے بعض اوقات نعروں کی آواز نہیں آتی، محمد اتنا لاتا ہے. اور میرے بھائی میں ایسا نہیں کہ میں نعرے کو ٹوکی آگے بڑھ رہا ہوں. نعرے لگانے والوں کو اور خدا ان کی ماؤں پہ رحمت نازل کرے جو ان لوگوں کو نعرے سکھا کے گئے ہیں. ان الحکم الا للہ، یعنی خوارج نے آپ کے خلاف نعرہ لگایا حاکم کوئی نہیں ہے سوائے خدا کے، ہم علی کو حاکم نہیں مانتے. مولا آپ کا جواب کیا؟ تو آپ نے فرمایا کلمہ حق یراد بہ الباطل، کلمہ حق ہے کیونکہ قرآن کی آیت ہے، لیکن ان کی مراد باطل ہے. توجہ ہو یہ سارے مطلب
پیش کی، حاکم صرف خدا، ہمیں علی کی حکومت قبول نہیں. کیوں؟ کیونکہ مولا نے حکم دیا تھا. اچھا مسئلہ کیا ہوا تھا؟ جب ہو رہی تھی صفین کی، ایک مرتبہ 1.5 سال گزر چکا، جب فتح ہونے والی تھی جناب مالک اشتر پہنچ گئے تو 500 قرآن نیزوں پہ بلند کر دیے گئے. ایسا ہے یا نہیں؟ تو 500 قرآن کریم مولا علی کے دشمنوں کی طرف سے نیزوں پہ بلند کیے گئے اور کہا جانے لگا کہ علی قرآن کا واسطہ جنگ روکو. جب ہارنے لگے تو قرآن کا واسطہ نہیں ہے. اگر آج آپ کو دہشت گردی نظر آئے، امام بارگاہوں میں بم کے حملے ہوتے نظر آئیں، چاہے پاکستان میں ہو یا افغانستان میں، مجھے پابندیوں کی پرواہ نہیں ہے. حکومتیں بدلتی رہیں، چاہے کسی کی حکومت افغانستان میں آ جائے، حق کو بولوں گا. اگر کوئی بھی مسجد امام بارگاہ میں حملہ کرے اور جناب علی کی توہین کرے اور کہے کہ نہیں ہم کچھ نہیں ہونے دیں گے، اور مولا کی توہین کرے، قرآن پیش کرے، قرآن دیکھ کے دھوکہ نہ کھائیے گا. یہ آج نئی بات نہیں ہے، قرآن بھی ایسے تھے. کہا کہ سامنے قرآن کریم ہے، یعنی آپ کیوں نہیں کہتے اپنی فوج سے مالک اشتر کو روکیے، ایک حملہ بند کرے. مولا نے کہا یہ قرآن کریم کو اگر مانتے ہوتے تو کبھی میرے سے مقابلے پہ نہ آتے. ان سے قرآن لے لو، جنگ جاری رکھو. توجہ، قرآن جو نیزوں پہ ہیں اتارو. باپ نے قرآن نیزوں پہ رکھے تھے، بیٹوں نے آل محمد کے سر نیزوں پہ. بہت رہیے گا تو ایک مرتبہ مولا نے کہا قرآن اتارو، جنگ جاری رکھو. یہ قرآن کو مانتے ہوتے تو میرے مقابلے میں نہ آتے. کہ علی کیوں؟ کیا سمجھیت ہے کہ قرآن ہے آپ علی ہیں؟ کہ یہ قرآن سامد ہے، میں قرآن ناطق ہوں، میں بولتا قرآن ہے. یہ قرآن کو مانتے ہوتے نہ آتے. ایک مرتبہ آپ نے کہا جنگ جاری رکھو، ایک پورا 10 سال ہو گیا کہ علی قرآن کو نہیں مانتے، یا علی اکفرتا، یا علی آپ کافر ہیں. انہوں نے نعرہ لگایا مولا کے مقابلے میں آ گئے اور پھر نعرہ لگایا حاکم صرف خدا ہے، ہمیں علی کی حکومت قبول نہیں. آج گھبرایا نہ کیجیے کہ کوئی نعرہ لگاتے شیعہ کافر ہے. بہت سے لوگ کہتے تھے شیعہ کافر ہے. پھر مولا مشکل کشا جن کے لیے رسول خدا نے فرمایا علی کل ایمان ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، شیعہ سنی تمام کتابوں میں موجود ہے. سرور کائنات نے فرمایا جنگ احد میں، غزوہ احد میں، برزل ایمان کل حکم الکفر کل. آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا. پوچھا کل ایمان کون؟ کا علی ابن ابی طالب، میرا بھائی علی کل ایمان. وہ جو کل ایمان ہے وہ کہتے ہیں علی اکفر کا. میں کبھی ممبر پہ نہ کہتا کہ تاریخ کو دہرانا مقصود نہ ہوتا کہ علی آپ کافر ہو گئے. مولا سے میں جب پوچھا مولا وہ قرآن کی آیتیں لا رہے ہیں آپ کے خلاف. مولا نے کہا کلمہ تو حق ہے، قرآن حق ہے، یراد بہر باطل، لیکن ان کی مراد باطل ہے. یہ کہتے ہیں حاکم صرف اللہ ہے. اللہ جس کو جسمانیت نہیں رکھتا، کبھی خود آ کے حکومت نہیں کرے گا. توجہ، نہ کبھی خلیفہ بنے گا، نہ صدر بنے گا، نہ وزیر اعظم بنے گا، نہ بادشاہ. ہمیشہ کوئی حکمران ہوگا تو حکومت کرے گا. پہنچی یا نہیں پہنچی؟ مولا نے فرمایا اللہ خدا تو حکومت نہیں کرے گا، حکومت ہمیشہ کوئی انسان کرے گا. اما عادل اما فاسد. اب وہ حکمران یا عادل ہوگا یا فاسد ہوگا. اگر علی جیسے عادل کو نہیں مانو گے پھر فاسدوں کے پیچھے چلو گے. سلامت نے آباد میں جناب سیدہ کا سایہ قائم مدان رہے. اعزانی کرامی، یہ سب کے سب افراد جناب امیر کے خلاف نعرہ بلند کر رہے تھے. یہ علی حکومت صرف اللہ کی ہے. تو مولا نے کہا حکومت تو کوئی انسان ہی کرے گا، کوئی آدمی کرے گا. یا وہ عادل ہوگا یا فاسق ہوگا. عادل ہو. اب توجہ سمجھے کہ میں جو علمی خلاصہ پیش کر رہا ہوں.
وقت نہیں رہا میرے پاس تفصیل میں جا سکتا. سرور کائنات جب غزوات میں جاتے تھے تشریف فرما ہوتے تھے تو والی کسی کو بنا جاتے مدینے کا, قاضی اپوائنٹ کرتے. بھائی جناب سرور کائنات کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو سوائے ائمہ اہل بیت کے جناب سیدہ بھی کوئی معصوم تو نہیں, پتہ نہیں لوگ ہیں خاندان اہل بیت کے علاوہ تو معصوم نہیں. یہ صرف ہمارا عقیدہ نہیں ہے, یہ سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے. یہ معصوم نہیں ہے باقی. اب رسول خدا اپوائنٹ کر کے دار ہے, نصب کر کے دار ہے, یہ والی ہے, یہ قاضی ہے, مختلف عہدے دے رہے ہیں. اب خود رسول خدا نے فرما دیا چونکہ یہ معصوم نہیں ہے, جب تک خطا نہ کرے اطاعت کرنا. اگر خطا کرے اور تمہیں پتہ ہو خطا ہے تو یا متوجہ کر دینا کہ آپ نے غلطی کر دی ہے کیونکہ معصوم تو ہے نہیں وہ. اگر نہ مانے تو کیونکہ تمہیں پتہ ہے غلطی ہے, تم عمل نہ کرنا کیونکہ وہ خطا کار ہے. لیکن رسول خدا نے کہا اگر معصوم نمائندہ ہو پھر بھی اجازت نہیں ہے غلطیاں نکالو. بہت سے امتیوں کو امت کی غلطیاں نکالتے نکالتے عادت پڑ گئی ہے وہ امام کی غلطیاں نکالنے لگے. بات پہنچ رہی ہے جناب امیر نے فرمایا حاکم اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے معصوم ہے اس کے سامنے انسان چھپ جائے پھر سوال نہیں اٹھا سکتا, پھر امام جو کہتے ہیں ویسا ہی کرتا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد حکمران آئیں گے یا عادل ہوں گے یا فاسق. عادل یعنی جسٹ عدل و انصاف پہ تقوی پہ حکومت بنائیں گے یا فاسق ہو. کتنی حکومتیں بن رہی ہیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت اگر کوئی بغاوت کا اعلان کرنے والا نہیں ہے, میں صرف وضاحت کر رہا ہوں قرآن میں. ٹریفک کے قوانین ہیں, ہم غیر مسلم ممالک میں بھی رہتے ہیں. دنیا میں آدھے سے زیادہ ممالک غیر مسلم ممالک ہیں. میں خود ایک ایسے ملک میں رہتا ہوں جو مسلمانوں کا ملک نہیں ہے, لیکن ٹریفک کا اشارہ توڑنا جب بچے ہوتے تھے تو اس کو پار نہیں کرتے. کیوں؟ تمام کو کہا کرتے ہیں کیونکہ اس وقت حرت آتا ہے, نظم و انضباط ختم ہو جاتا ہے. چاہے غیر مسلم ملک میں رہ رہے ہو قانون نہیں توڑ سکتے, کہہ دیا گاڑی اس طرف سے جائے گی ادھر سے نہیں جا سکتی پھر نہیں جا سکتے. چاہے کافر ہے, کیوں؟ یہ انسانوں کی بھلائی کے لیے قوانین بنائے گئے ہیں. توجہ ہو, یہاں انسانوں کی بھلائی ہو ان قوانین کا ماننا ضروری ہے. جب تک شریعت سے کوئی قانون ٹکرا نہ جائے تب تک قانون کو مانو. کافر و مشرک ملک میں بھی رہو تو چوری نہیں کر سکتے, جھوٹ نہیں بول سکتے. یہ تمام شیعہ فقہا نے فرمایا. کیوں؟ ائمہ نے فرمایا. رسول خدا کی دو زندگیاں, مکی زندگی مدنی زندگی. مکے میں مشرکین و کفار کے درمیان تھے, مدینے میں مسلمانوں کے درمیان. مکے میں صادق و امین مشہور تھے, مشرکین و کفار کے درمیان میں بھی رسول خدا نے نہ جھوٹ بولا نہ خیانت کی. لوگ ہیں یا نہیں؟ خبردار کوئی آپ کو نہ بتائے کہ نہیں آپ مشرکین سے کفار سے جھوٹ و خیانت کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے. اگر بات پہنچ رہی ہے آپ کا کردار بتائے گا. آپ کسی ہندو معاشرے میں رہیں, یہودی معاشرے میں رہیں, عیسائی معاشرے میں رہیں, کردار بتائے یہ محمد مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں. آپ مسلمان معاشرے میں رہیں, کردار آپ کا بتائے گا یہ علی مرتضیٰ کے ماننے والے ہیں. مزدور بھی ہو تو کہیں نہیں مزدوری پوری کرتا, چاہے سر پہ ٹھیکیدار بیٹھا ہو نہ بیٹھا ہو, کیونکہ یہ علی کا ماننے والا ہے. یہ اپنا پسینہ بات پہنچ رہی ہے. تو اطاعت امام معصوم کی واجب ہے. امام معصوم کی اطاعت پہ سوال نہیں اٹھا سکتے. اگر کوئی نادانی میں سوال اٹھا دے تو توبہ واجب ہے, اور اگر کوئی سمجھتے ہوئے سوجھ بوجھ کے ساتھ اعتراض اٹھائے تو کئی مرتبہ دین سے خارج ہو جاتا. توجہ, میں گھبرا کے سن رہا, میں آیت پیش کر رہا, سارے کرنے کی توجہ ہے. یا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول پہ سبقت حاصل نہ کرو, سبقت حاصل نہ کرو. یذهب ایمانکم وانتم
وأنتم لا تعلمون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہارا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ مدمہ توجہ کرے گا، اے ایمان والو، اللہ پہ، اللہ کے رسول پہ سبقت حاصل نہ کرو۔ اللہ پہ کیسے سبقت ہوتی ہے؟ اگر رسول اور ان کی آل پہ کوئی سبقت لے، کبھی کوئی ابا کھینچے، کبھی کوئی سامنے کھڑا ہو جائے، مشورہ دینے کی جسارت کرے، اپنے انداز سے منوانے پہ زور دے، سمجھ لو سبقت لے رہا۔ پیغمبر اللہ کہہ رہا ہے خبردار میرے حبیب پہ سبقت نہ لینا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، ایمان چلا جائے گا۔ ایمان اس کا باقی جو علی کا مان لو۔ کچھ دیر بعد آپ کو تحمت دوں گا، اطاعت رسول اکرم کی، امام معصوم کی۔ سوال نہیں اٹھا سکتا مجھے یہ چیز پسند ہے، یہ چیز پسند نہیں۔ ایک آدمی اگر میری تصویر بنانا چاہے، دیکھ رہا ہے کہ سب کا مانا بڑا، اس کو اور بڑا کر دے، مولانا کا وزن کم ہوا ہے، اس میں اور زیادہ جسم چھوٹا کر دیا۔ یہ میرا کارٹون تو بنے گا، میری تصویر نہیں بنے گا۔ اگر دین میں آپ نے چاہا یہ لے لوں گا، یہ چھوڑ دوں گا، یہ چاہیے، یہ نہیں چاہیے، یہ دین کا کارٹون تو بنے گا، دین پہ عمل نہیں ہوگا۔ لوگ ہیں دین کے کارٹون پہ ہمیں عمل نہیں کرنا، ہمیں پورے دین پہ عمل کرنا ہے۔ ہم تسلیم پروردگارہ جو تو کہتے ہیں مطیع فرما بردار، تیرے حبیب جو کہتے ہیں مطیع فرما بردار، تیرے امام اور حجت جو کہتے ہیں مطیع فرما بردار، پھر ہم ساتھ نہیں اٹھائیں۔ بس بیکار کو مثال دے رہا ہوں نوجوانوں کے لیے کہ جب سنت نبوی ہے، گھر میں بچے کی ولادت ہو تو آپ نے فرمایا آغوش پہ لیا، امام حسن مصطفیٰ کو دائیں کان میں اذان دی، بائیں میں اقامت۔ تو سنت نبوی ہے، گھر میں بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان میں اقامت ہے، ایسا یہ نہیں، واجب نہیں ہے، سنت نبوی ہے، مستحب ہے۔ رسول خدا کوئی بھی یا رسول اللہ گھر میں بچے کی ولادت ہوئی ہے، لڑکا ہو لڑکی ہو، تو آپ دائیں کان میں اذان کہتے تھے، بائیں کان میں اقامت ہمیشہ۔ آپ نے کبھی سوچا کہ جب اذان و اقامت ہوتی ہے تو اس کے بعد نماز ہوتی ہے؟ توجہ سارے بچے، کبھی سوچا کہ جب اذان ہو جائے، اقامت ہو تو پھر نماز ہوتی ہے؟ لیکن رسول خدا نے کہا نہیں، صرف اذان دے دو، اقامت دے دو، نماز نہیں ہوئی۔ اور جب انسان مرتا ہے تو نماز جنازہ ہوتی ہے، اس میں اذان و اقامت نہیں ہوتی۔ جب انسان مرتا ہے تو پھر اذان و اقامت نہیں ہوتی کہ الصلاۃ نماز ہے، نماز کی دفعہ اعلان ہوتا ہے، نماز جنازہ ہوتی ہے۔ ولادت پہ اذان و اقامت، جب بچہ پیدائش پہ اذان و اقامت، موت پہ نماز جنازہ، وہاں نماز نہیں ہوتی، یہاں اذان و اقامت نہیں۔ سمجھانا خدا یہ چاہ رہا ہے زندگی اپنی مرضی کی نہ گزارو، جتنا اذان و اقامت سے لے کے نماز میں فاصلہ ہوتا ہے، یہ زندگی بس اتنی ہی ہے۔ یہ زندگی مختصر ہے، اس میں اطاعت میں گزارو، اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اولی الامر کی اطاعت میں گزارو۔ بندگی، اطاعت و بندگی یہی ہے کہ انسان اپنی مرضی سے نہ زندگی گزارے، ان کی مرضی میں زندگی گزارے، وہ کیا چاہتے ہیں۔ جناب سید آپ سب لوگوں کو سلام کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، اہتمام ہو، کرونا وائرس کی وجہ سے کتنے لاک ڈاؤن ہیں، کیا کچھ ہے۔ آج دنیا میں نفسیاتی مریض لوگ بڑھ رہے ہیں، بے انتہا لوگ پریشان ہو رہے ہیں، صرف ایک ہی حل ہے، تمام بیماریوں کا ایک ہی حل ہے، وہ ہے ذکر محمد و کشنو دیئے آقا ذاتی جناب سیدہ
دکھائی. مجھے گزشتہ 3 روز میں مدارس میں لوگ ملتے رہے. ہاں میتھس ماہر، میتھس کا ماہر، آپ نے کہا مجھے بہت اچھا لگا، فزکس کا بتایا، مختلف لوگ ملتے رہے. بڑے بڑے ماہر ڈاکٹر ایک بات کہتے ہیں، مریض صرف وہی ٹھیک ہوتا ہے جو نفسیاتی جنگ کرنا چاہتا ہے. جو بیماری سے ہار مان لے وہ کبھی بھی شفایاب نہیں ہوتا. اور آل محمد سے زیادہ پریشانیوں سے لڑنا کسی نے سکھایا ہی نہیں کہ 72 کو لے کے سید الشہداء اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں کھڑے ہو کے بیٹھے 72 کے ساتھ. آج دنیا جب پوچھا گیا بڑے بڑے، میں نام نہیں لینا چاہتا تھا، بس میں جہاں کوئی بس میں مثال کی طرف آ رہا. ساؤتھ افریقہ کا تھا نیلسن منڈیلا، ہندوستان کا گاندھی، سب سے پوچھا جیلوں میں رہے وہ، انگریزوں نے تشدد بھی کیا، یہ انقلاب کا جذبہ پیدا کہاں سے ہوا؟ کافروں تک نے ایک ہی جملہ کہا، حسین ابن علی. جب ہم نے دیکھا کہ 72 کے ساتھ ایک آدمی پورے لشکر کے مقابلے میں کھڑا اور سب نے ایک ہی جملہ لکھا مقاتل نبی سنیں کہ جیسے جیسے دن گزر رہا تھا حسین ابن علی کے چہرے کا جلال بڑھ رہا تھا. بھوک و پیاس کی کمزوری نہیں آ رہی تھی. بار بار کہتے تھے پروردگارا تیرا بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے، کہیں کمزوری نہیں تھی. اور پھر جب کوفے لشکر پہنچا اسیروں کا شہداء کے ساتھ نیزوں پہ بلد، تو کسی کوفی نے کہا تم نے بچوں تک کو مار دیا، یہ بچوں کے ساتھ نیزوں پہ آ گئے. تو ایک ملک نے، ایک قاتل نے کہا ہم نے بچوں کو مارا نہیں، یہ بچے بھاگتے ہی نہیں تھے، نہ جانے حسین نے کیا بڑھا دیا تھا. یہ کہتے تھے کہ ہم حسین پہ قربان. پورا لشکر بچوں کو بھاگنے کی کوشش کرتا تھا کہ بھاگ جائیں. ایک ایک بچہ پورے لشکر کے مقابلے میں کٹ جاتا تھا اور نعرے لگاتا تھا پروردگارا میں تیرے حسین پہ قربان. اور یہ بچے بھاگتے نہیں تھے. آج جناب زینب کبریٰ کو غصہ دینا ہے، ان کے وہ شہزادوں کا غصہ دینا ہے کہ جب جناب آل محمد سے سوال کیا جناب زینب کبریٰ، خلاصہ کرنے کی کوشش کروں گا. مسائل آل محمد ظہر کا وقت ہو گیا، میرے شہزادوں آپ دونوں اب تک پیر نہیں چلتے تھے. ایک مرتبہ دونوں نے کہا تھا اماں جان، اماں ہم جب بھی ماں سے اجازت مانگنے جاتے ہیں تو ماں ہمیں روک دیتے ہیں، نہیں ابھی نہیں. ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے کہا ذرا عباس کو بلایا. دونوں شہزادوں نے کہا مامو جان آپ کو ہماری والدہ بلایا، ہماری والدہ بہانی نے آپ کو بلایا. جناب عباس فوراً حاضر ہوئے. بی بی آپ نے بلایا؟ کہا عباس میرے بھائی حسین سے کہو میرے حق کا واسطہ میرے بچوں کو شہادت کی اجازت دے دیں. ایک مرتبہ جناب عباس سے کہا مولا جناب زینب بی بی بہت جلال میں ہے، آنکھوں میں آنسو کہتے میرے بیٹوں کو اجازت کیوں نہیں دے رہے؟ مولا حسین کو تشریف لایا. کہا میری بہن کیا بات ہے؟ کہا بھیا میرے دونوں بیٹوں کو شہادت کی اجازت کیوں نہیں دیتے آپ؟ کہا شاید کہیں عبداللہ کی اجازت تیرا راضی نہ ہو. کہا نہیں، عبداللہ نے خود مجھ سے کہا تھا زینب اگر جنگ کی نوبت آئی تو علی اکبر سے پہلے ہمارے بیٹوں کو بھیجو. کہا کہ حسین میں صرف کربلا میں اپنے بیٹوں کی شہادت کی خاطر آیا، میرے بیٹوں کو اجازت دے دیجیے. میرے بھائی میں آپ پر قربان، میرے بچوں کو اجازت دیجیے. مولا کی آنکھوں میں آنسو رہنے لگے. دونوں شہزادوں کو بلایا اور ایک کو بازو پکڑ کے مولا حسین نے تھوڑے پہ سوار کیا، دوسرے شہزادے کو جناب عباس نے بازو پکڑا سوار کیا. ایک رات پہلے شب عاشوراء کی کیسی رات تھی، جناب زینب دونوں بیٹوں کے بالوں میں ہاتھ ڈال کے سوار دی. پیار کرتے جاتی ہے ایک جملہ بہرا دیا میرے شیروں تم جعفر تیار کے پوتے ہو، حیدر کرار کے نواسے. مجھے پورا یقین ہے شیروں کا خون ہے تمہیں. جب میں
سے جنگ کرنا. میرے بیٹوں بس میری ایک وصیت ہے، اگر لڑتے لڑتے فرات تک پہنچ بھی جاؤ تو پانی نہ پینا، ماموں کے بچے بہت پیاسے ہیں. دونوں شہزادوں نے کہا اماں ہمیں آپ کی وصیت یاد رکھے گی. بس ایک مرتبہ آپ جانتے ہیں نا مائیں بچوں کے بال ایسے سنوارتی ہیں، بس بار بار بالوں میں ہاتھ ڈالتی پیار کرتی رہتی ہیں. کہا بیٹو بس یاد رکھنا ماں کی بس ایک ہی خواہش ہے، میرے بھائی کو قربان ہو جانا، یہ امام ہے. ایک مرتبہ دونوں نے جنگ کی اور محمد چلے. دیکھیے گا دائیں طرف سے حضرت عمر نے حملہ کیا، بائیں طرف سے حضرت محمد نے. دونوں نے کہا میں میمنے پہ حملہ کرتا ہوں تو میسرے پہ حملہ کرو. پھر بڑے بیٹے نے کہا ہم قلب لشکر پہ ملیں گے. پھر چھوٹے بھائی نے کہا بھائی کوشش کریں کہ ماموں کے دشمن عمر ساتھ کا سب قلم کر دیں. کہا ٹھیک ہے. جیسے ہی دونوں نے حملہ کیا قلب لشکر پہ ملے. جب دونوں قلب لشکر پہ آئے تو عمر ساتھ نے کہا ان دونوں بچوں کو پوری فوج سے کہو مل کے حملہ کرو. ایک کے سر میں گرز لگا، دوسرے کے سر میں تلوار لگا. جیسے ہی دونوں گرنے لگے ایک کی روح پرواز کرتے، دوسرے نے آواز دی مامو جان ہماری مدد کے لیے آئیے. ہم دونوں گھوڑے سے گر گئے. جناب سید الشہداء بہت تیزی سے آگے بڑھے. دیکھا ایک نے ابھی رمق باقی. میں بھی کہوں گا بس میں نے تمام نے کی ہے، میرے ساتھ چل گیا. آج کوئی ایسی آنکھ نہ ہو جو ام المصائب کو پرسا نہ ہو. ایک مرتبہ ایک بیٹے نے کہا کہ مامو جان ہماری ماں کو ہمارا آخری سلام کہہ دیجیے. کہیے گا اماں ہم فرات تک بیٹھے لیکن آپ کی وصیت یاد تھی، اماں ہم نے پانی نہیں پیا تھا. ایک مرتبہ مولا حسین نے دونوں لاشیں اٹھا مقتل سے خیموں میں واپس لے کیا. ساری بیویاں آ گئی. ایک مرتبہ مولا حسین نے دیکھا جناب زینب نہیں ہے. کہا فردا میری بہن زینب کہاں ہے؟ کہا میری بہن زینب کو بلائیے. آئیں جناب فضا. آنے کے بعد کہا بی بی آپ کے بھائی کو لا رہا ہے. میرے تک دیکھے گا جناب زینب اٹھی آئیں. دونوں بیٹوں کی لاشوں کے درمیان میں بیٹھ گئے. آنکھیں بند کر کے دونوں کے سینوں پہ ہاتھ رکھے اور بلند آواز سے کہا او محمد مجھے بتاؤ میں کسے حسین پہ قربان کروں، میرا بھائی تنہا رہ گیا. حضرت عمر یہاں مسائل تمام نہیں ہوگا بھائی تابو تب تک کرامتی ہوں گے جب تک میں نہیں کہوں گا. ایک مرتبہ بیوی نے دونوں بیٹوں کے سینوں پہ ہاتھ رکھے لیکن یہاں پہ بھی کوئی شکوہ نہیں کیا. 11 محرم کا دن نکلا. جناب زینب کبریٰ صرف مولا حسین کے لاشیں پہ آئے اور محمد کے لاشوں پہ نہیں گئے. جب ایک مرتبہ ناکہ پہ سوار ہوئی بیوی کی نظر پڑی میرے دونوں بیٹوں کے لاشیں پڑے. فوراً آنکھیں بند کر لی اور آنکھیں بند کر کے کہا اونو محمد خدا حافظ. میرے شیروں ماں جاتی الوداع خدا حافظ. بیوی چلے گئے. شام پہنچ گئے. شام پہنچنے کے بعد اسیری ختم ہو گئے، رہائی مل گئے. شہداء کے سر واپس آنے لگے. جیسے ہی اونو محمد کے سر آئے بیوی نے سر جھکا لیا. سروں کا لانے والا بلند آواز سے چیخنے لگا ان دو سروں کی وارثہ کون؟ سب بیویوں نے جناب زینب کو دیکھا. بیوی نے کچھ نہیں کہا. اس نے دوسری دفعہ پوچھا. پھر کہا مجھے اتنا بتا دو کیا ان دو سروں کی وارثہ خیموں میں گل کے مر گئی ہے؟ اب جناب فضا سے رہا نہیں گیا. کہ یہ دو سر مجھے دے دو، یہ میری آقا زادی کے بیٹے. کہ بیوی بیٹوں سے ودا تو کر لی. جناب زینب نے فرمایا فضا میں علی کی بیٹی ہوں، صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی. میں نے دونوں بیٹے حسین کا صدقہ دے دیا. رہائی مل گئی. بیوی نے بیٹوں پہ گریہ نہیں کیا. رونا اپنے اپنی نصیب کا ہے. نہ جانے ہم نے اگلے برس کون ہو کون نہ ہو. آج جناب زینب کو کھل کے پرسہ دیجیے گا. جناب زینب نے شام کے بیٹوں پہ گریہ نہیں کیا. اب ایک مرتبہ چہلم پہ دوبارہ کربلا آ گئی. ہر قبر پہ گئی، ہر جگہ مرثیہ کہا، بیٹوں کی قبروں پہ نہیں آئی. جب جانے لگے چہلم سے مدینے ایک مرتبہ دونوں ہاتھ سینے پہ رکھے کہ اونو محمد خدا حافظ ماں وطن واپس جا رہی. ایک مرتبہ بیوی مدینے آ گئی. میرے طرح دیکھے گا سب میں نے آخری جملوں کو پیش کرتا. بیوی مدینے آ گئی. سب سے پہلے نانا کے روزے پہ گئے. نانا کے روزے پہ آئے. دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے. بلند آواز سے رو کے کہا یا جدہ انی نعیت الیک ببلدک الحسین. نانا میں آپ کے نواز حسین کی سنانی لائی ہوں. نانا میں 70 قدم کے فاصلے
अमा फी कोई मुस्लिम, क्या तुम्हारे दरमियान कोई मुसलमान नहीं है कि तुम्हारे नबी का नवासा? नाना किसी ने मेरी एक न सुनी। सारे मदीने वाले बुलंद आवाज से रोने लगे, इतनी बुलंद आवाज से रो रहे थे कि जनाब ज़ैनब की आवाज नहीं आ रही थी, बीबी की आवाज दब गई थी। जब सब रोते रोते थक गए और खामोश हो गए तो बीबी ने बुलंद आवाज से जुमला कहा, नाना अगर ना महरमों का मजमा ना होता मैं कलाइयों से चादर हटाती, नाना मैं बाजुओं के नील दिखाती, नाना मैं दिखाती मेरी पुष्ट पे कितने तुर्रे मारे आपकी उम्मत है। मैंने तमाम कर देना था, लेकिन क्या करूँ जनाब ज़ैनब और मोहम्मद के मसाइल खत्म नहीं होते। एक मर्तबा जनाब सैयद सज्जाद का फुफी अम्मा घर चलिए, तब बेटा सज्जाद मुझे कुछ देर के लिए मेरी माँ की कब्र पे ले चले। जनाब ज़ैनब माँ की कब्र पे आई, अपने सामान से कुर्ता निकाला, कब्र पे कुर्ता बिछाया, रो के कहा अम्मा ये आपके हुसैन का कुर्ता है। कब्र पे जलजला सा आने लगा। बीबी ने रो के कहा अम्मा बर्दाश्त नहीं हुआ, अम्मा आपने कुर्ता देखा, मैंने लाशा पामाल हो गए। मौला सज्जाद ने फुफी का बाजू पकड़ा, कब फुफी अम्मा घर चली, जनाब ज़ैनब आ गई घर, किसके घर? इमाम हुसैन के घर। बीवी आती जाती थी, पुरसा देती थी, बीवी सबसे पुरसा लेती, क्या खबरदार मुझे सिर्फ मेरे भाई हुसैन का पुरसा देना, कोई और मोहम्मद का पुरसा न दे। अब एक मर्तबा जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार ने बुला भेजा, सैयद सज्जाद अपनी फुप्पी से कहीं घर वापस आ गया। वो बीवी जिन्होंने करबला में बेटों पे गिरिया नहीं किया, शाम पे बेटों को याद नहीं किया, चेहरों पे बेटों पे गए नाना के रोजे पे बेटों का शिकवा नहीं किया, माँ की खबर पे बेटों का कोई गिला नहीं